بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز گائیڈ کے تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کا ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور یہ واقعہ سن کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری معلومات تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں گھوڑے کی وفا کا ایک زبردست واقعہ بھی سنائیں گے جسے سن کر آپ کی روح تڑپ جائے گی۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح ایران کے بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے گھوڑا اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کو ذوالجناح کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے؟ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا یعنی کہ ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ وفا کی۔ یہ دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے۔ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کربلا کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے نیچے گرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر روکتا رہا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی کہ ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور پھر پاؤں کو زمین پر اس قدر زور سے مارا کہ پورے میدان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا،
کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جب لوگ ذوالجناح کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے اس قدر زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا کہ ان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس آ کر اس قدر بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہیقی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گرد جست خاکی کے چکر لگانے لگا، تو ہمیں یہ بتائیں اس کے بعد اس ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا جب میرا سوار ہی نہ رہا تو میں کیا کروں گا، اور کہہ کر نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا ذوالجناح بھی اس دنیا سے چلا گیا۔